سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے طاقتور کمپیوٹر سپر کمپیوٹر ہے؟ یہ 2 لاکھ فی سیکنڈ کے حساب سے کیلکولیشن کر سکتا ہے، مگر قرآن مجید کی ایک ایسی صورت بھی ہے کہ اس صورت کی کوٹنگ کے آگے سپر کمپیوٹر بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ دوستو، میں بات کر رہا ہوں سورہ کوثر کی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، قرآن مجید کی اس چھوٹی سی سورت میں نمبر 10 کی کوٹنگ اس طرح موجود ہے کہ آج کا کمپیوٹر بھی اس کے سامنے صفر ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کوثر 10 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی آیت میں 10 حروف موجود ہیں، دوسری آیت میں بھی 10 حروف موجود ہیں، اسی طرح آخری آیت کے حروف کی تعداد بھی 10 ہے۔ وہ حروف جو اس صورت میں ایک مرتبہ آئے ہیں، ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس صورت میں جو حروف سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے وہ الف ہے، اور الف کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس صورت کا ہر حروف رے پر اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور حروف ہجا میں رے یا را 10واں حروف ہے۔ اس صورت میں ہر آیت میں موجود ہر 10ویں حروف کا اختتام کاف فے پر ہوتا ہے۔ یہ الفاظ 10 مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں، وہیں آیت کے آخری حروف کا اختتام را پر ہوتا ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حروف کاف فے کی نومیریکل ویلیو بیس ہے، حروف را کی نومیریکل ویلیو 200 ہے۔ اگر ہم اس کو 20 کے ٹیبل میں دیکھیں تو یہ 10 بنتا ہے۔ قرآن مجید کی باقی سورتوں کی طرح سورہ کوثر کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بسم اللہ کے ابتدا اور اختتام دونوں طرف سے اس میں حروف را کا نمبر 10 میں ہی آتا ہے۔ پورے قرآن مجید کی صرف 2 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز انا سے شروع ہے اور ان کا اختتام رے پر ہوا ہے۔ پہلی سورہ قدر ہے، یہ قرآن مجید کی 97 نمبر پر آتی ہے، اور آخری سورت سورہ کوثر ہے جو قرآن مجید کی 108ویں نمبر پر موجود ہے۔ اب ان دونوں سورتوں کے درمیان سورتوں کی تعداد بھی 10 ہے۔ اسی طرح آپ نے کیلکولیشن کی حیران کن ترتیب میں جانا۔ یہ ترتیب اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ الفاظ کسی عام انسان کے نہیں ہو سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت میں اس ترتیب سے الفاظ کو جمع کیا گیا کہ ایک سپر کمپیوٹر بھی اس کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ تو ابھی سب سے چھوٹی صورت تھی، سوچئے باقی قرآن مجید میں کتنی کیلکولیشن موجود ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر تمہیں کوئی شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندوں پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ معراج کی رات جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے جنت میں داخل ہوئے تو وہاں آگے سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک نہر پر پڑی۔ اس نہر کا پانی اتنا صاف اور شفاف تھا، اس نہر کے دونوں اطراف میں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتے سے اس بارے میں دریافت کیا تو اس فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس چھوٹی سی صورت میں جو راز چھپے ہوئے ہیں
شاید کائنات کی کوئی بھی چیز ان کا وزن برداشت نہ کر سکے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ کوثر کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ کوثر ایک نہر ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اس کے دونوں کناروں پر خوبصورت موتی جڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور میٹھا ہوگا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ ایک مسلک کے مطابق کوثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق کوثر سے مراد ایک قسم ہے، اور ایک مسلک کے مطابق کوثر جنت میں ایک نہر کے پانی کا نام ہے۔ اور یہ عقیدہ درست ہے کیونکہ ایک حدیث شریف میں کوثر کو ایک نہر بتایا گیا ہے اور اسے خاص کوثر کہا گیا ہے، اور یہ نہر جنت میں بہہ رہی ہے۔ اس نہر کو خاص کوثر کہنے کی وجہ وہ کثرت ہے جو کہ اس نہر کے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اس بات کا مطلب ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے واضح ہو جاتا ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت روز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اس نقطے پر سورہ کوثر کے مطلب کو واضح سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں جھانکنا ہوگا جب اس دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان کی روح سے اللہ تعالیٰ عہد لے رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب تمام ارواح میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو منصب دینا شروع کیا۔ وہ منصب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انتخاب بھی دیا تھا کہ کون سا نبی کتنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو جمع کریں۔ اب اس بات پر غور کریں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر میرے سامنے ساری امتیں پیش کی گئیں، یعنی بذریعہ کشف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی تمام امتوں کا دیدار کروایا گیا، اور ان کے ساتھ امت محمدی بھی ان کے سامنے پیش کی گئی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت محمدیہ کی تعداد کو دیکھا تو ان کا دل بہت خوش ہوا۔ دوسرے انبیاء کرام کی امتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد تھی۔ دوسرے انبیاء کرام سے زیادہ تعداد کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اترے، ان کے بعد ایک اور نبی آ کر پہلے نبی کے کام کو آگے بڑھاتا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس لیے قیامت تک لوگوں کی اصلاح کا ذمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ کوثر کا ایک مطلب خیر کثیر بھی ہے۔ حوض کوثر اور اس کی کثرت کا مطلب یہی ہے کہ جو امتی پل صراط سے گزر کے آگے بڑھیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلا کر ان کے اجسام کو صاف کر دیں گے، کیونکہ حوض کوثر سے آگے جو مرحلہ ہوگا وہ آخری مرحلہ ہوگا، اور وہ مرحلہ جنت میں جانے کا ہوگا۔ حوض کوثر کا پانی پلا کر انسانوں کا جسم جنت میں جانے کے لیے تیار کیا جائے گا، کیونکہ یہ پانی پیے بغیر کسی بھی انسان کا جسم جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس کا جسم جنت میں داخلے کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ایک انسان کے
پورے جسم کو صاف کرنے والا پانی بھی ہوگا۔ جیسا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پھل کو کھانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی کیفیت کچھ اور تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو اس پھل میں موجود طاقت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے جسموں میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ ان دونوں نے اپنے جسموں کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ ان کے جسموں میں وہ عمل ہوا جس سے ان کے جسم میں تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ بالکل ایسے ہی اسی طرح سے حوض کوثر سے پانی پی کر ایک انسان کا جسم مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا، اور یہی تبدیلی ایک انسان کو جنت کی طرز زندگی کو برداشت کرنے کی طاقت فراہم کرے گی۔ آسان الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام کے وہ پھل کو کھانے سے انسان کو جو حاجت پیش آئی تھی، حوض کوثر کا پانی پینے سے وہ حاجت ختم ہو جائے گی اور انسان صاف ستھرا تمام بیماریوں سے پاک جنت کے پاک اور صاف ستھرے باغات میں داخل ہو جائے گا۔ یہ کثرت ان امتیوں کی ہوگی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اربوں کی تعداد میں حوض کوثر کا پانی پیئیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ کوثر کا نزول اس وقت ہوا تھا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کا بچپن میں ہی انتقال ہوا، تو کفار مکہ خاص طور پر عاص بن وائل آپ کو یہ طعنہ دینے لگے کہ اب آپ کی نسل آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نزول فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی نعمت عظیم سے نوازا ہے جو کسی نبی اور رسول کو بھی عطا نہیں کی گئی، یعنی حوض کوثر۔ میں امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل پاک اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔